بیویوں کو لاڈلا تو ہونا چاہیے شوہر کا، اتنی لاڈلی تو ہونی چاہیے۔ وہ عورتیں خوش نصیب ہیں جو اپنے شوہروں کی لاڈلیاں ہیں، جن کے شوہر ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آج بھی جو ہے ان کی پسند کی چیزیں ان کو لے کے دیتے ہیں، ان کے لیے آج بھی وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ ایسے بھی گھر ہیں، ایسے بھی مرد ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، جو شخص سنتا ہے نا وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کچھ تربیت کے تقاضے ہوتا ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے، یہ تربیت کے تقاضے ہیں، لیکن جس میں سننے کی صلاحیت ہے نا، جب وہ سناتا ہے تو بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس کو نہ سناؤ جو آپ کی سن رہا ہو، جب سنائے گا نا آپ کو تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ شریف لوگوں کو نہ چھڑیں، شریف لوگوں کو ان کی زندگی میں رہنے دیں، ان کا کام کرنے دیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ان کو نہ چھیڑیں۔ ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک کی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر کے ہوتے ہیں۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پا لو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ سہاگ رات کو بیوی نے شوہر سے پوچھا، آپ نے میری زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ شوہر تو بہت سوال کرتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم پاک صاف عورت ہو۔ بیوی نے کہا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے تو آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں پاک صاف عورت ہوں؟ شوہر نے جواب دیا، اس نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پاک کو ہمیشہ پاک ہی ملتا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے بھی آج پہلی دفعہ آپ نے ہی ہاتھ لگایا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہمیں کبھی کہنا پڑتا ہے اچھا ہے، خیر ہے، چلتا ہے، زندگی ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو اچھا ہوتا ہے، نہ چلتا ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے او خیر تو بالکل نہیں ہوتی۔ جس کی چھوٹی سی رہائش ہے وہ اپنی جگہ سے خوش اور مطمئن ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم جب اس کے گھر جاؤ تو اسے یہ کہو کہ تم اس میں کیسے رہتی ہو اور اس کی زندگی کو اور مشکل بنا دو۔ جو بہو سسرال میں چاپلوسی کرتی ہے، سب کے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کرتی ہے، لیکن پیٹھ پیچھے چالیں چلتی ہے، وہ گھر میں سب کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ لیکن جو بہو سچ میں گھر والوں کی فکر کرتی ہے، سب کے منہ پہ سچ بولتی ہے، سب کے لیے حق کی بات کرتی ہے، وہ گھر والوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا ہے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجھے مجبور ہو جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگڑے آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں خوبصورتی سے بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اپنے لہجوں میں نرمی لانے کی کوشش کریں، نرمی سے کی گئی بات اثر بھی رکھتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے، جبکہ سخت لہجے میں کی گئی بات دوسروں کی انا کو بھی جگاتی ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بولیں خوبصورتی سے بولیں، کیونکہ الفاظ کا چناؤ آپ کی شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں۔ سنو، آپ کی بکھری حالت آپ کے اللہ کو معلوم ہے، آپ کے ایک ایک درد سے واقف ہے، وہ آپ کے بن کہیں فریاد تک سن رہا ہے۔ وہ دعا جو آپ کے لبوں سے بھی نکلی بھی نہیں ہے، وہ بھی میرا رب جانتا ہے۔ وہ بس اپنے پیارے بندے کو تھوڑا سا آزما رہا ہے، وہ اپنے اس ناچیز بندے کی ہمت و صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے سے سننا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ میرا مالک کبھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا کرتا، تو اللہ پر یقین رکھیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور بہت جلد دعا مالک ان کے معجزے کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے اپنے مالک پر کامل یقین رکھنا ہے۔ کچھ ایسے کنویں ضرور کھودیں جس کا پانی آپ نے نہیں پینا، اور کچھ درخت ایسے لگائیں جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اس کا مطلب لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہیں۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کی سفارشی بن کر آئے گا۔ دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور ال عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ دو دل یا دو صاحبان ہوں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب اب آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو یقیناً اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کے گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کے اپنے والد کے پاس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کے ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا، اور تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے۔ بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے، جس کا شوہر مسکن مزاج کا ہے اور وہ اسے جانتی ہے اور اپنے بچوں اور گھر کے لیے اس کا ساتھ نبھا رہی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے یہ سننے کی منتظر نہیں ہے کہ ارے تو بہت برا حال ہے، میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس کا گلا بھونٹ دیتی۔ جس کے بچوں تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہے وہ تم سے یہ سننا نہیں چاہتی کہ تم اپنے بچوں کی کامیابی کو دکھا کر اس کا مذاق اڑاؤ۔ جو عورت کسی کا جگہ کام کر رہی ہے کیونکہ اسے مالی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں، اسے تمہاری طرف سے یہ سننے کی ضرورت نہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم کام کرتی ہو۔ میں تو کبھی بھی ایسے کام کو قبول نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہم سے بے فکر ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو قبول کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور آدھے بھرے گلاس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان کا حال پہ چھوڑ دیں، ان کی تکلیف کو زیادہ تازہ مت کریں اور ان پر فیصلے مت سنائیں۔ جب تمہاری حالت ان سے مختلف ہو، بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کی چھان پھٹک کر لو، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناؤ تاکہ اللہ تمہاری زندگی کو بھی اور خوبصورت بنائے۔ کچھ لڑکیاں امیر بننے کی خواہش نہیں رکھتی، ایکسپینسو برانڈز پہ دل نہیں ہارتی، وہ بس ایک پرسکون زندگی چاہتی ہیں، اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی خواہش کرتی ہیں جو اس کے لیے اپنے ہمیشہ خاص رکھے، سمجھے، اس کی عزت دے، اس کی باتوں کو ترجیح دے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں، کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے، پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے اور اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ بیوی کے بارے میں جو بھی سننا ہے احتیاط سے سننا اور اپنی بیوی سے بھی وہ بات معلوم کرنا، کیونکہ افواہیں ایسی عورتوں کی طرف سے آتی ہیں جو اس کی برابری نہ کر پا رہی ہوں، یا ایسی عورتوں کی طرف سے جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ آپ کس قدر اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تنہا ہونا یا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ گھر میاں بیوی دونوں سے بنتا ہے، ایک گھر بنانے میں راہ ہموار کرتا ہے اور ایک کانٹے بچھا رہا ہو، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنے ہم سفر کے ساتھ ظلم کریں، لڑائیاں کریں، بد مزاجی پیدا کریں تو ایسے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہونا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے، بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ جب کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد کوشش کریں کہ بیوی کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، کیونکہ جو خیال ایک شوہر اپنی بیوی کا رکھتا ہے کوئی دوسرا ویسا خیال نہیں رکھ سکتا۔ شادی کا مقصد دونوں فریقین کا سکون حاصل کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور رہ کر گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نفسیاتی بنانا ہے۔ جانتی ہوں کہ ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن بیوی کی عزت و وقار تو مرد قائم رکھ سکتا ہے نا۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں، ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں شادی کرنا ایک مسئلہ ہے، وہیں شادی کے فوراً بعد بچہ پیدا ہو نہ اس کے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ جلد باز لوگ
لوگ ہیں جلد شادی چاہیے اور فوراً بچہ بھی، اگر کوئی تھوڑی دیر کر گیا تو اسے دماغی مریض بنا کر چھوڑتے ہیں۔ کون عورت ہوگی جو ماں بننا نہیں چاہتی ہوگی؟ اس لیے تھوڑا ٹھنڈ مرد کبھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، مرد ہمیشہ اس عورت پہ مرتا ہے جو اس کی کنٹرول اور توجہ میں رہتی ہے۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو بیٹا ہی کیوں چاہیے تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا خاندان چلے گا، کوئی ہمارا نام لیوا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے فوراً ان کے پردادے کا نام اور قبر کی جگہ پوچھنی چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ 95% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، حالانکہ اس نے بھی اپنے دادے کو اسی نیت کے ساتھ اللہ سے مانگا ہوگا کہ ان کا کوئی نام لیوا ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی ایسا نہ کرے، بلکہ معاشرے میں کام ایسے کرے کہ دنیا آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھے۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں تو کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرورت نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کچھ خواتین اپنے شوہر سے اس بات سے نالاں ہیں کہ وہ ان کو ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، باہر جاتے ہوئے چادر اوڑھ کر جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان خواتین کے لیے عرض ہے کہ معاشرے کو جتنا آپ کا شوہر جانتا ہے آپ نہیں جان سکتی۔ وہ آپ کو معاشرے کے برے لوگوں کی بری نظر سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، آپ ان کے لیے قابل تعریف ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحت کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، لیکن خاموشی مزید تسلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاری صرف دنیا میں ہی ہیں۔ فلاں کو بیوقوف بنا لیا، فلاں کو ذلیل کرایا، فلاں سے جھوٹ بول دیا، فلاں کو دھوکہ دے دیا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد ان کی شادی شدہ معاملات میں دخل دینے والی بہنیں اکثر اپنی عزت کھو دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ بھابھی نے بھائی کو ہم سے الگ کر دیا۔ حقیقت ہے نا، جتنا زیادہ غیر ضروری خرچہ لوگ اپنی شادیوں پر کرتے ہیں، اگر اسی رقم سے ایک مکان بنا لیں اور شادی کے بعد وہاں منتقل ہو جائیں تو کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں خوشگوار گزریں گی۔ اپنی اہمیت کا اندازہ تبھی ہو جاتا ہے جب سیکنڈز میں جواب دینے والے گھنٹے لگانا شروع کر دیں یا ٹیکسٹ پڑھ کر اگنور کرنا شروع کر دیں۔ انسان کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اپنی عزت نفس کو بچانا چاہیے اور خاموشی سے ایک طرف ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کا جب دل بڑھ جائے تو یہ ساری بات خدا اور نصیب ڈال دیتے ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اتنا بہادر ہو کہ وہ جس عورت سے محبت کرے اسے بھرپور عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرے، ورنہ محبت جیسے کارنامے سے دور ہی رہے۔ اولاد جوان ہو جائے تو ان کے رشتے طے کرتے وقت اپنے بہن بھائی کی محبت ذرا سائٹ پہ رکھ کے پہلے بچوں کے مزاج کا جائزہ لیجئے، ان کی پسند ناپسند کا خیال کیجئے، اس کے بعد ان کی آنے والی زندگی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کریں۔ صرف یہ سوچ کر دو زندگیوں کو داؤ پر نہ لگائیں کہ آپس میں رشتے کرنے سے بہن بھائی ہمیشہ ایک ساتھ جڑے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر تو اولاد کے ازدواجی معاملات خراب ہونے پر وہی بہن بھائی ساری زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تو دور ایک دوسرے کی موجودگی تک برداشت نہیں کرتے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ مرد میں یقیناً بہت خرابیاں ہیں، اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیوں کا صرف وقت سے تعلق ہوتا ہے، قصور کسی کا نہیں ہوتا، یعنی عمل ٹھیک ہوتا ہے، وقت ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی غلطیاں جو اکثر جگہوں پر دکھائی دیتی ہیں جس سے میاں بیوی میں دوریاں بڑھتی ہیں، وہ شوہر کے کام سے واپس کا وقت ہے۔ شوہر آفس سے واپس آئے تو کم از کم اچھے سے مسکراتے ہوئے استقبال کریں، 1 گھنٹہ تک آرام کا موقع ضرور دیں۔ یقیناً خاتون خانہ بھی گھر کے کاموں میں اور بچوں سے بھی تھکی ہوئی ہوں گی، لیکن 1 گھنٹہ شوہر کو آرام دے کر، اس کو ٹھنڈا پانی دے کر انشاءاللہ جلدی گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منحر اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ سسرال میں بعض ایسے رشتے اتنے قابل نفرت لگنے لگتے ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے بھی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ نوالے کے ساتھ آنسو کا گولا بھی حلق میں اٹک جائے۔ باتوں سے دل بھر جاتا ہے لیکن کھانا نہیں کھایا جاتا۔ پھر
حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں فضول اور بیکار ہی ہوتے ہیں۔ عورت مرد کے حسن اور پیسے سے اتنا متاثر نہیں ہوتی جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی اسے متاثر کرتی ہے۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ایسے رکھیے کہ جب آپ تکلیف میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کریں۔ یہ ذکر رابطہ ہے اللہ کے بندے کا اور بندے سے اللہ کا۔ شادی کے بعد زندگی صرف کھیل کود اور ہنسی مذاق نہیں ہوتی جیسے کہ آج کل کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے سمجھ رکھا ہے، لیکن اپنے والد کے گھر میں بیٹی کی حیثیت سے ہونے اور خاوند کے گھر میں بطور بیوی زندگی گزارنے میں فرق ہے، اور یہی معاملہ لڑکے کا ہے۔ لہٰذا ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہو انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ چھٹے والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لے، تفریح کے لیے بیوی کی من پسند جگہ لے کر جائے، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے کے لیے اس فرصت کے دن کا بھرپور استعمال کرے۔ جوانی، سجدہ، اکیلاپن، گھر کی ذمہ داریاں، ادھوری خواہشات، ناکامیاں، مستقبل، والدین سے دور، سسکیاں، مشکلات، تھکاوٹ، تانے، نا امیدی، ناکام محبت اور کیا کیا پتہ نہیں سینے میں لیے۔ اگر آپ میری طرح ہی جی رہے ہیں تو کمال کر رہے ہیں آپ۔ کچھ دروازے اس لیے نہیں کھولے تھے کہ وہ میرے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ اس لیے غائب ہو گئے کہ وہ بس ایک ورق تھے، پوری کتاب نہیں، اور کچھ کہانیاں اس لیے ختم ہو گئی کہ ان کا اہم کردار میں نہیں تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو ڈپریشن ہو جانا ایک حقیقت ہے۔ اس موقع پر شوہر کو بیوی کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر میاں بیوی تھوڑا دور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایک اور رشتہ جنم لیتا ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس نئے رشتے میں اپنے میاں بیوی والا رشتہ نہیں بھولنا۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کے دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے تو شوہر پر اس کا حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر ہی کیا ہے، اس سے آگے ہی کیا ہے؟ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین کامل آ جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ مائیں جو بیٹے بہو کی ناراضگی پر بیٹے کو بہو سے سارے رابطے ختم کرنے کا درس دیتی ہیں، وہ بیٹے کی سسرال میں ذرا سے معاملات ڈگمگانے پر ہی رابطے تیز کر دیتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے مکمل خاموشی رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ کبھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا کیا تو میں بغیر کہوں گی انتظار، کبھی کسی اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا، کبھی کسی دعا کی قبولیت کا، کبھی کسی کا میری محبت میں مبتلا ہو جانے کا۔ خدا نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اللہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ ہی کی ہوگی۔ جو والدین اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کو ایسی غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کسی اور چیز میں ان سے بہتر ہو اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ ہر بچے کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ میاں اور بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پہنچ دیتے ہیں۔ جانے والے کو راستہ دیتے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا اس نے جانا ہے، آپ کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ بھی اتنی اٹیچ نہ کریں کہ آپ کسی کے بغیر نہ رہ سکیں۔ اپنی ذات کو اہمیت دیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو ہمیشہ اپنی
پرسنالٹی کا غلام کریں، محبت میں اتنے نہ گریں دوسرے کے سامنے کہ آپ اپنی اہمیت ہی کھو دیں۔ اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہی لمحہ کمزور ہوتا ہے جب آپ کی کمزوری کا اگلا بندہ فائدہ اٹھا کے آپ کو ذلیل کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کسی کے بھی جانے سے آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں میں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، اگر آخر میں تمہیں سب چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنا ایک بہانہ تھا جو تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ وہ غم نہیں، وہ نعمت ہے۔ انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر تشدد کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بار بار اپنی خوش قسمتی کو نہیں دہراتے۔ سارے انسان قسمت اور نصیب لے کر آتے ہیں، بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں یا پھر ہماری آزمائش، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بہت ناز ہوتا ہے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف اور صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے، وہی مہربان ہے۔ آئیے دوسروں کی توہین کیے بغیر بولنا سیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ آخر کار بہت جلد ایک دن ہم یہ دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہیں۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ مرد اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بار بار کوشش کرتا ہے آپ سے تعلق ٹھیک کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ مرد کو ایک حد تک ہی آزمانا چاہیے۔ اس بحث کو ختم کریں اور اپنی بیوی، بہن، بیٹیوں پر توجہ دیں۔ روڈ پہ کھڑی خاتون آپ کا مسئلہ نہیں، نظریں نیچے کر کے آپ آگے بڑھ جائیے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت سے ستم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ نفسیات کہتی ہے غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو پانا جانتے ہوں، اور پی جانے والے میں، غصے کو معاف کر دینے والے میں لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ آپ کو آپ سے بہترین کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ آپ سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھتی گئی ہے۔ یقین رکھیں اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے تو وہی مشکلوں سے نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے موڑ سکتا ہے،
وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے بھی مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ دو نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف خسارہ ہی ملتا ہے۔ جب عورت کی عمر ہوتی ہے خاوند کی خدمت کرنے کی، اس کی دلداری کرنے کی، تو اس وقت اس کو زبردستی دیور، جیٹھ، ساس، سسر، نند کی خدمت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ساری دن ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے وہ اتنی تک چکی ہوتی ہے کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسے نہ خاوند کا خیال رہتا ہے نہ خود کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاوند باہر شکار ڈھونڈنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد بھی ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم بھی مل رہی ہے، تو یقین کریں آپ امیر ترین شخص ہیں۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، بس یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ اور مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو وہ آپ کے حق میں چیزیں بہتر کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہر حال میں صبر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ بے شک اللہ شکر کرنے والوں کا ضائع نہیں جانے دیتا۔ ہر 2 ماہ کے بعد گھر کی عورتوں کو بھی گھریلو کام کاج سے 1 ہفتے کی چھٹی دینی چاہیے، تاکہ وہ باہر گھوم پھر کے آئیں اور ان کی طبیعت میں تازگی آئے۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ ضرور کریے گا۔ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ آٹومیٹکلی ان کا دل گناہوں کی لذت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، آ جاؤ میری طرف، لیکن ہمیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو بے چینی اور مایوسی رگوں پھیل جاتی ہے نا، ہمیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی، وہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ وہ شخص کے دل میں اپنی جستجو کی طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے کھوجے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں بس کچھ اور سال صبر کر لو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں یہ کون بتائے؟ یہ کچھ سال کرتے کرتے خوبصورت سال تباہ ہو جاتے ہیں، ہم اندر سے مر جاتے ہیں، بہت سی تلخیاں ہمارے اندر گھر کر جاتی ہیں اور ہم مثبت سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ کوئی ساری کائنات کو بھی پھولوں سے سجا دے تو بھی من پسند شخص اس کی ہنسی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور شادی آپ کی کسی اور سے ہو گئی ہے، تو اب اس میں آپ کی بیوی کا تو قصور نہیں نا، تو پھر کیوں کچھ اور حضرات ان سے بلا سلوک رکھتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے اور بات پر گالم گلوچ طلاق کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی محبت میں رانجھے ہوتے تو شادی ہی نہ کرتے۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اوپر کیسے بچ پاؤ گے بیوی کو اس کا جائز حق نہ دینے پر؟ مرد کی دوستی مرد سے ہی جچتی ہے، عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں ہی اچھا لگتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق کسی عورت کو مرد سے محبت کرنے میں 21 دن لگ سکتے ہیں، اور مرد کو صرف 8 سیکنڈ میں ہی عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ کتنا تکلیف دہ پل ہوتا ہے نا جب وہ بھی چھوڑ جائے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو، کر کے آگے بڑھ جائے۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، بڑا بلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیں آپ کا رب کچھ بھی نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ تمہاری عدم دستیابی ہی ہے جس کے باعث مجھے معلوم ہوا کہ کوئی شخص دنیا کی ہر نعمت پا کر بھی فاقے کیسے کر سکتا ہے، اور وہ جسے اس جہاں کی ہر آسائش میسر ہو بھلا محروم کیسے ہو سکتا ہے۔ سنو، مجھ سے ملو گے کہ میں خود کو مکمل تصور کر سکوں۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو تینوں ہی جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔
رشتے بھی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو تاکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شادیوں کے بعد لڑکیاں موٹی ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے شادی راس آ گئی، یہ تو عیش کر رہی ہے۔ میرا ان سب سے یہ سوال ہے کہ لٹکا ہوا پیٹ، بھدا جسم، یہ کہاں سے خوشنما لگتا ہے؟ سسرال والے باتیں کر کر کے لڑکی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں اور ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتے ہیں۔ موٹا جسم سب کو نظر آ جاتا ہے، کبھی بے رنگت چہرہ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، وہ بے رونق مسکراہٹ، ان سب پر غور کریں تو سمجھے کہ کتنی راس آئی ہے شادی۔ عورت میں مرد کو پہچاننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، خاص طور پر اس مرد کو جو فریفتہ ہو جاتی ہے۔ اسے راضی رکھنے کے لیے ہر تباہ کن عمل سے گزر جاتی ہے، اس کے واضح جھوٹ کو بھی سچ سمجھتی ہے، اس کے جھوٹ کا بھی دفاع کرتی ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتی ہے، اسے اپنے سارے راز دیتی ہے۔ فریفتگی کی انتہا ہے کہ اس کا ہر ستم کو بھی سہتی ہے اور بس اتنا چاہتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ رشتہ بنانا آسان ہوتا ہے لیکن نبھانا بہت مشکل، اور میاں بیوی کا رشتہ تو ایک بندھن ہے، بہت زور سے کھینچو گے تو گروہ ٹوٹ جائے گی۔ کچھ گتھیوں کو بہت پیار اور تحمل کے ساتھ سلجھانا پڑتا ہے۔ بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے تلاشی لینی ہی کیوں ہے؟ بہو نے کون سے دنیا کے راز الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کے آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سے سنوار لینے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کرنے والے نہیں بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کر لینے والے لوگ، نمازوں اور قرآن کی طرف دوبارہ لوٹ آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ، تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی چیز کو کھونے سے۔ میں نے بہت کم عمر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہر خواب کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ قسمت کے فیصلوں سے آپ کو وقت سے پہلے اور آپ کو اپنی قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ صرف بدلے گا تو دعا سے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی سائنس نہیں ہے، راکٹ سائنس، جس سے آپ اپنی قسمت کے فیصلے بدل سکیں۔ وہ دعا سے ہی بدلیں گے، اور دعا کا راستہ جس نے اختیار کر لیا، اللہ پہ یقین کر لیا، اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ اچھا کر لیا۔ تقدیر بدل جاتی ہے دعا کے اثر سے۔ تقدیروں میں جو ہے وہ بدلاؤ آ جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں نکھر جاتی ہیں ایک سجدے میں گرنے سے۔ تو کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بناتے، کیوں دوستیاں کرتے ہیں، کیوں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں اپنے انسانوں سے اپنی زندگی کا سودا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو انسان سے محبت کرتا ہے، جب تم اس کی جگہ پہ اپنے کسی دوسرے انسان کو لا کر کھڑا کرتے ہو تو وہ تم پر آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ٹیوشن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اپنی اماں یا بہن سے ٹیوشن پڑھ کر بیگم پہ اپلائی کرنا اور بیگم سے ٹیوشن لے کر اماں یا بہن پر اپلائی کرنا اچھی بات نہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر، بیٹا یا بھائی اچھے بھلے ہوتے ہیں، اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے، معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ٹیوشن پڑھ کے آیا ہے، اس لیے آپ بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے ٹیوشن لینا بند کر دیں۔ مرد اپنی من پسند عورت کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہو، اگر اس عورت کے بارے میں سوچے تو وہ اس کا دشمن ہے۔
بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ زندگی گزر جا رہی ہے تو مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ خوش رہنے کا راز ہمیشہ مثبت رہنے میں نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ہر حقیقت کو قبول کرنے میں ہے۔ یہ قبول کرنا کہ ہر دن خوشیوں بھرا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی دن غم لے کر بھی آتا ہے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کو اپنے کیے ہوئے اعمال اور فیصلوں پر پچھتاوے ہوتے ہیں، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں یا آپ کو مجبوراً کسی کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی چیز مکمل نہیں ملتی اور یہی چیز آپ کو قبول کر کے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ ہر حقیقت کو قبول کر کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک اطمینان کی سمت چل پڑتی ہے۔ پہلی محبت اگر دل میں اترتی تو دوسری محبت کی رسائی روح تک ہوتی ہے۔ پہلی محبت انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہے اور دوسری محبت اس کا تعلق جو کہ روح سے ہوتا ہے وہ جنت تک آپ کی ہم سفر بن جاتی ہے۔ مجھے سخت اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں محبت بس ایک ہی بار ہوتی ہے، کیونکہ اکثر یہ ایک آخری بار بھی ہوتی ہے اور آپ کی روح کو اثر کر دیتی ہے۔ ہر خاتون کے حمل کی پیچیدگیاں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے اگر ڈاکٹر نے بہو کو اگر بیڈ ریسٹ کا کہا ہے تو اس کو بیٹی سمجھ کر آرام دہ ماحول فراہم کریں، کیونکہ اس نے آپ کے آنگن کی خوشیوں سے بھرنا ہے۔ اس کو یہ تانے مت دیں ہم نے تو چار پیدا کیے، ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ اسے پرسکون ماحول فراہم کریں تاکہ آپ کے بیٹے کی نسل بہترین طریقے سے دنیا میں تشریف لائے۔ ایک ہی دعا کا بار بار زبان پر آنا اتفاق تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری دعا پسند آ گئی ہے یا پھر تمہیں مانگنے کا انداز۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ معلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہو تو انسان کے روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سے سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ محتاط رہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کی بے بسی کا تمسخر نہ اڑائیں۔ لفظوں کے گھاؤ بہت اذیت دیتے ہیں، لفظ زندہ رہتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسے دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہے، یقین رکھیں وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں۔ سب کی کسی کب کہاں اور کیا دینا ہے، تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی نہیں مبتلا رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، رات بھی، نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سکون کی جگہ امی کا گھر، امی کے گھر ایک عجیب سا سکون ہے، جبکہ سسرال میں آپ خوش بھی ہوتے ہیں۔ میں شادی سے پہلے سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے کیوں لڑکیاں میکے آ کر اتنا خوشی اور مطمئن ہوتی ہیں۔ اب پتہ چلا جو سکون ماں باپ کے گھر ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں، چاہے آپ محل میں بیاہ کر چلی جائیں، اپنے ماں باپ کی جھونپڑی بھی آپ کو اس محل سے بڑھ کر پرسکون لگے گی۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے مہکے سلامت رکھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بدلیں گے تو ماحول ٹھیک ہوگا، مگر ہم خود کو اسلام کے مطابق ڈھالتے ہی نہیں۔ پہلے آپ خود کو چینج کریں، آپ پھر دیکھیں، آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر والوں میں بھی چینج آئے گا، یہ سچ ہے۔ باقی کہ انسان پہلے اگر نماز نہیں پڑھتا تھا اور آج سے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ اس کے گھر والے پہلے تو حیران ہوتے، پھر آخرکار شرمندہ اور وہ خود بھی نماز پڑھنے لگتے۔ دیکھا دیکھی میں اس لیے سب سے پہلے خود کو چینج کریں۔ آپ کا خود کو، ذات کو مثبت تبدیلی میں ڈالنا آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر بہت اچھا تاثر چھوڑے گا، لیکن پہلے آپ خود کو بدلیں۔
رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے کاموں کو سب میں تقسیم کرے، ایک اصول بنائے اور اس پر عمل کرے تاکہ سب کو برابر زندگی خوشگوار گزارنے کا موقع مل سکے۔ یاد رکھے گھر کے کام کسی کو نہیں تھکاتے بلکہ لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں، اس لیے مل جل کر رہیں اور جینے دیں۔ کسی ایک کو ہی گھر کے کام میں لگا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا میں ہر چیز کو کوئی نہ کوئی دوسری چیز کھاتی ہے، حتیٰ کہ غم و خوشی، خوشی کو غم، دن کے رات، رات کو دن، جوانی کو بڑھاپا، زندگی کو موت، پھر موت کے فرشتے، اور زمین و آسمان کے لیے بھی موت کا ایک دن مقرر ہے۔ پھر جب سب فنا ہو جاتا ہے تو باقی ایک ہی ذات باقی بچتی ہے، نہ کوئی اس سے اوپر ہے نہ کوئی اس کی برابری کا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خوشی میں پوشیدہ وجہ۔ قدر کون ان کی جو تم سے بنا مطلب کے چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے۔ یہ موسم ابتدا میں پتوں کو جھلس دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے۔ اچھے لوگ کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کسی مردہ ماتھے پہ معافی کا بوسہ، جیسے صحیح وقت پہ دیا جانے والا ایک پھول بعد میں دیے جانے والے گلدستے سے بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگ کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر آپ کو دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر صبر کرنا جس کی تمہیں تکلیف ہو، اور دوسرا جس چیز کی تمنا تم کرتے ہو اس پر صبر کرنا۔ جس عورت کو بات کرنے اور اپنے تلفظ اور اپنے الفاظ پہ کمانڈ ہوتی ہے، مرد اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی پرسنالٹی میں کیا امپورٹنٹ ہے، وہ اس کی زبان کتنی شائستہ ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب عورت اپنا اختیار مانگتی ہے نا مرد سے، اسے اختیار مانگنے کے لیے الفاظ کا تعین نہیں کرنا آتا، وہ الفاظ وہ استعمال کر دیتی ہے جو ایک مرد کو فوری طور پر غصے میں لے آتے ہیں، یا مرد کا ٹیمپرمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ بات اس انداز سے بھی کی جا سکتی ہے اور بات اس انداز سے بھی، کان کو ادھر سے بھی پکڑ لو یا کان کو ادھر سے بھی پکڑ لو، پکڑنا تو کان ہی ہے نا۔ تو صحیح الفاظ کا چناؤ کریں، کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا، باقی وہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، یہ سب اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہو جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے اور وہ تمہیں ضرور دے گا۔ بہت کم دوست بنائیں لیکن نسلی یار بنائیں، نسلی دوست بنائیں، خاندانی دوست بنائیں۔ نسلی دوست آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کی پیٹھ پہ کبھی وار نہیں کریں گے، وہ آپ کے احسان کو احسان مانیں گے اور آپ کی دوستی کو آخری تک نبھائیں گے۔ جو یہ بد نسلی لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کی پیٹھ پہ وار کرتے ہیں، جن کی تربیت پہ کمی رہ جاتی ہے وہ آپ کے برے دوست ہوتے ہیں، تو دوستوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہیں، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب یا شرمانے والی بات نہیں، شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنا یا پیار نام لے کر
کر بلانا ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہر وہ انسان جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتا ہو، بری طرح رون دیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے۔ آپ شریف ضرور بنیں، اپنی عزتوں کو سنبھال کر ضرور رکھیں، لیکن کسی پہ رلائے نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، اپنے راز کسی کو نہ دیں۔ اپنے راز کو اپنے سینے میں ایسے دفن کر لیں جیسے آپ کسی اپنے پیارے کو دفنا کے اس پہ مٹی ڈال کے آ جاتے ہو نا، ایسے ہی اپنے راز کو دفنا دو اپنے اندر۔ اگر نہ دفنایا تو اس کو لے کر جو ہے وہ پالتے رہے تو یہ ایک ذہنی روگ بن جائے گا، ذہنی اذیت کا باعث بنے گا۔ دوسرے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو آپ کی تسلیل کا باعث بنے گا۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے بھی ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ پھر کبھی کبھی اسی کے الفاظ اس قدر تلخ ہوتے ہیں اور ہمیں اس قدر چبھتے ہیں کہ ہم کچھ پل تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں اتنے برے ہیں؟ دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی اچھی اور جائز چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب کہاں اور کیسے قبول ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ سامنے والا شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے، خود کو سزا دینا بند کر دیں۔ جب تک خود کو معاف نہیں کریں گے غم سے آزاد نہیں ہوں گے۔ سب سے خوبصورت اور حیران کن انجینئرنگ یہ ہے کہ ہم مایوسی کے دریا پر امید کا پل تعمیر کر دیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا اندازہ ہو جائے نا تو تم لوگ ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دو گے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں، وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو بھی قبول کروا رہی ہیں۔ اللہ ہمارے غموں اور مشکلات کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ ہمارا صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ شادی شدہ نندوں کی میکے میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قریب رہتی ہوں یا دور۔ اگر وہ اس طرح کریں گی تو ان کی بھابھی کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکے گی۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط تو سمجھتا نہیں۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھ جانا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ سے بات کیے بغیر، اس سے مدد مانگے بغیر، اسے اپنے دل کا حال بتائے بغیر ہم اس دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ نماز بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر نماز نہ ہوتی تو پریشانی کے مارے ہمارے دل و دماغ پھٹ چکے ہوتے۔ وہ نماز ہی ہے جو کی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم وضو کر کے فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اس کے سامنے رو لیتے ہیں، اپنا دل کا ہلکا کر لیتے ہیں اور پھر احساس کے ساتھ جا نماز سے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سن لیا۔ نماز ہمیں ایک عجیب سا سکون دیتی ہے، ایسا سکون جو اس دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ صرف ایک گھڑی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل ہی جانا دعا کی قبولیت ہو، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں سوچ سکتا۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔
شوہر کو اپنے ہاتھ سے تیار کرنا اور اس کی سر میں کنگھی کرنا اور اس کو صاف ستھرا لباس مہیا کرنا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا بیوی کی چھپی ہوئی محبت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائے ٹال جائیں، قبولیت یہ بھی ہے آپ کو بہترین سے نواز دیا جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد ان کی شادی شدہ معاملات میں دخل دینے والی بہنیں اکثر اپنی عزت کھو دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ بھابھی نے بھائی کو ہم سے الگ کر دیا ہے۔ آپ تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے۔ اس کی قدرتیں اس قدر وسیع اور لامحدود ہیں کہ اگر وہ زمین پر موجودہ ایک مخلوق کی ایک ایک دعا کو بھی قبول کر کے انہیں ان کی حاجت اور چاہ عطا کر دے تو بھی اس کی قدرتیں کم نہ ہوں اور اس کے خزانوں میں کمی نہ آئے، اور آپ ہو کہ ایک ہی دعا پر امید ہارے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارا قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہیں، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا اور کوئی نہیں جانتا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ ایک غیرت مند شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو خرچے کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں بناتا، بلکہ اپنے بلبوتے پر ہی اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو خرچہ دیتا ہے، اور ایک غیرت مند بیوی بھی شوہر کی آمدنی کا خیال رکھتے ہوئے خرچہ کرتی ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں دیتی۔ بیوی باپ کی ہے اور خرچے کے لیے وہ ساس سے یا جیٹ سے منت کرے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں نا۔ وہی لوگ خوبصورت اور انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، صراط مستقیم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی اور یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔